بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ حسد کے بارے میں گزشتہ 2 ویڈیوز میں بات عرض کی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حسد جو ہے وہ قتل پر ابھارتا ہے اور اس کی مثال بھی دی۔ اب حسد کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا حسد کی وجہ سے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ بھائی کو راستے سے ہٹایا جائے، کہ اس بھائی جو ہمارے ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے، ان کو قتل کیا جائے بس تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو۔ اس حسد کی وجہ سے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، ان کو بادشاہ بنایا۔ حسد کی وجہ سے منافقت پیدا ہوتی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے جو بربادی کا سبب بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کی جو برادری تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سردار بنائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، صرف تاج پوشی باقی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، سب مسلمان ہو گئے، سرداری ختم ہو گئی۔ اس حسد کی وجہ سے وہ منافقین کا سرغنہ بن گیا عبداللہ بن ابی، حسد کی وجہ سے۔ اب حاسد سے بچاؤ ضروری ہے۔ حسد میں نقصان کرتا ہے، وہ آپ کو نظر لگاتا ہے، نظر بد ہوتی ہے، اس لیے بری نظر سے وہ دیکھتا ہے، اور جو بری نظر ہے وہ انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک پہنچاتی ہے۔ تو اگر انسان کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہے، تعریف کرے تاکہ اسے اس کی نظر بد نہ لگے۔ اب حاسد سے بچاؤ کے چند وسیلے ہیں کہ کیسے بچاؤ ممکن ہے حاسد سے۔ سب سے پہلا، حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اسی طرح تقوی اختیار کریں۔ اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ رب العزت حاسد سے اسے بچاتے ہیں۔ نمبر 3، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو نقصان سے بچا سکے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ توکل کرے گا، اللہ رب العزت اسے حاسد کے شر سے بچائیں گے۔ نمبر 4، صبر کریں۔ حاسد کے حسد پر صبر کرنا، ثابت قدمی سے اسے برداشت کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے اللہ رب العزت حاسد کے شر سے بچاتے ہیں۔ نمبر 5، حاسد کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ حاسد کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اللہ رب العزت اسے ہر شر سے بچائیں گے۔ نمبر 6، صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ رب العزت صدقہ خیرات کرنے والے شخص کی خصوصی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے برے انجام سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا رہے تاکہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حاسد پر احسان کرنا، اس سے حسن سلوک کرنا۔ انسان حاسد پر احسان کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اس کے بعد 8ویں چیز جو ہے وہ ہے نعمت کو حاسد سے چھپانا، کہ حاسد جو ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حسد کرے گا، بری نظر رکھے گا، اس سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپائیں۔ اس کو سوشل میڈیا پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سٹیٹس لگا کر لوگوں کو شو کروانے کی کہ یہ جلیں ہم سے ضرورت نہیں ہے، آپ کا نقصان ہوگا، بری نظر لگے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہو سکتا ہے تکبر کی وجہ سے وہ چیز آپ سے لے لیں، اس لیے لوگوں کو نہ دکھائیں۔ دیکھیں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے بیٹے، جو خواب آپ کو آیا ہے یہ آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، وہ حسد کریں گے آپ سے، منع فرمایا تھا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور لوگوں کو نہ دکھائے، لوگوں کو اسے جیلس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ حسد کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو کہ پہلے 2 ویڈیوز میں بھی ہوئیں اور اس میں بھی ہوئیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں اس روحانی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.